بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ عقائد پر بات کر لیتے ہیں، اور انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کو کس نے بنایا۔ تو دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کے نظام کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلاتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے نظریات ہیں، بہت سے فلسفے ہیں، بہت سی تھیوریاں ہیں، اور ان میں ایک ایسی تھیوری ہے جو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اور اس سے دہریت بہت عام ہو رہی ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے جو ڈارون صاحب نے 1859 میں پیش کی تھی کہ انسان اور بندر کے درمیان ایک مشترک چیز تھی، جس کے ملنے کے بعد میں مخلوق جنگلوں میں رہ گئی اور ایک ترقی کرتے 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 دنیا میں آ گئی، سماج میں آ گئی، اور وہ انسان ہے۔ اس تھیوری کو ماننے سے یہ بات لازم آ جائے گی کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی منتظم نہیں، گویا کہ اللہ رب العزت کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت خالق نہیں، اور سب کچھ انکار ہو جائے گا۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی دنیا کو پالنے والے اور چلانے والے ہیں۔ اب یہ بات کی انہوں نے یہ نظریہ کہاں سے اختیار کیا؟ تو جس وقت ان کی پیدائش ہوئی اور نشو و نما ہوئی، پروان چڑھے، اصل میں وہ جو دور تھا وہ رہبانیت کے عروج کے اختتام کا دور تھا، جہاں پہ قرب خداوندی کے لیے ان لوگوں نے جانوروں کے بھانٹوں میں، بھٹیوں میں رہنے کو ترجیح دی، جنگلات میں رہے، اور انہوں نے مختلف طریقے وہ استعمال کیے دنیا سے کٹ کے جو جانوروں والے تھے۔ اور اس وقت میں تحقیق اور ریسرچ پر ایسی پابندیاں تھیں کہ جب کوئی اپنی تحقیق کا اظہار کرتا تھا تو اس کو مروا دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے جب اس ماحول کو دیکھا اور اس ماحول میں پروان چڑھے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ سائنسدانوں کو کس طریقے سے، تحقیق کرنے والوں کو کس طریقے سے مروایا جا رہا ہے، تو مذہب اور اہل مذہب سے ان لوگوں کو نفرت ہونے لگی، اور جب مذہب اور اہل مذہب کے بارے میں سوچتے تھے تو وہ بھیانک شکل ان کے سامنے آتی تھی کہ مذہب کا مطلب تو یہ ہے کہ تحقیق کرو گے یا اپنی بات کا اظہار کرو گے تو مروا دیے جاؤ گے۔ اس طریقے کی چیزیں سامنے آنے لگیں، اور خود ان کے اندر اتنی طلب نہیں تھی کہ یہ مطالعہ کرتے اور اس بات کا پتہ لگاتے کہ اس میں کتنا قصوروار مذہب ہے اور کتنے قصوروار یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لیکن اسلام میں ریسرچ اور تحقیق بالکل منع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی وحی میں یہ بات ارشاد فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اور بعثت نبوی کی کافی بعد میں پیدا ہوئے، لیکن جب آدمی کسی ماحول میں رہتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکل پاتا، اور جب آدمی کو اپنے بات کے رکھنے کی آزادی ملتی تو پھر تو آدمی آزاد ہو جاتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ رب العزت کو خالق مانتے ہوئے ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو اللہ رب العزت کے قریب آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود کلام پاک میں بات ارشاد فرمائی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ہم انہیں دکھلائیں گے آیات کائنات میں، ان میں حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ رب العزت خود ان باتوں پر گواہ ہے؟ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی۔ خالق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس نے سب کو بنایا خود نہ بنا۔ اسی لیے قرآن میں بات اللہ نے ارشاد فرمائی، ایشرکون من دون اللہ ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ اللہ کو ساتھ میں ایسوں کو شریک و سہیم ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، محتاج ہیں وہ کسی ذات کے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جب بغیر کسی رب کو مانے بغیر کسی خالق کو اپنے ذہن میں لائے بغیر، جب آپ انسان کی پیدائش کے مراحل کو دوربین سے اور مشینوں سے دیکھیں گے تو آپ اس کو بہت زیادہ اگر کچھ نام دیں گے تو اپنی تحقیق اور اپنی پہنچ کہ ہم نے یہ چیز حاصل کی، یہ ہمارا کمال ہے۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ میں فوراً قرآن مجید کی طرف لوٹیں گے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یہ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ انسان کی پوری پیدائش کے مراحل کو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بیان کر کے رکھ دیا۔
آپ جب ریسرچ تحقیق کریں گے سیاروں کی، سورج اور ستاروں کی، بہت زیادہ اس کو اپنی تحقیق کا نام دیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور ستارے گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں آسمان میں، اور یہ ہماری پہنچ ہے اور یہ ہماری تحقیق ہے، یہ ہماری ریسرچ ہے، لیکن اس سے مقصود کیا حاصل ہوگا؟ اس کا مقصود یہ ہے ان چیزوں کے جاننے کا، دیکھنے کا کہ کوئی تو ہے خالق، کوئی تو ہے مالک، کوئی تو ہے بنانے والا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کلام پاک میں بات ارشاد فرمائی، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اللہ رب العزت نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور ان کے مدارج بنا دیے، وہ انہی میں تیرتے ہیں تاکہ تم سالوں کے حساب و کتاب کو جانو۔ اللہ رب العزت نے تو یہ بیان فرمایا۔ بارش کیسے ہوتی ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کلام پاک میں۔ پرندوں کو کون بیلنس میں رکھتا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی روک کر نہیں رکھتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، لیکن جب آپ بغیر کسی خالق کو مانے ہوئے دنیا میں ریسرچ اور تحقیق کریں گے تو ایک خلا باقی رہے گی، ایک سوال باقی رہے گا کہ ان کو کرنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ یہ مان لیں کہ دنیا میں کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، خود سے کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا اس ملحد کو کہ جب لیٹ میں پہنچے تو دیر میں پہنچے تو انہوں نے اس ملحد نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے تم تو یہاں مناظرہ کرنا تھا، تم پیچھے رہ گئے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ کیا بتائیں، ندی کے کنارے تھے، کوئی سواری مل نہیں رہی تھی، کوئی چیز مل نہیں رہی تھی جس سے ہم آتے، اور اچانک سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پیڑ کٹا اور اس سے پٹرے نکلے اور کشتی بنی اور ہم بیٹھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا بھائی ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہم تو بھی تم کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں بھائی صاحب کہ دنیا میں کسی کے کرنے ہی سے کچھ ہوتا ہے، اور تم اسی کے منکر ہو کہ دنیا میں کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کرنے والا خالق مدبر منتظم ایک ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی کہیں ساؤنڈ رکھ دے، کسی جاہل کو تو برگرا سکتا ہے کہ اس میں جو آواز آ رہی خود سے آ رہی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اس کو کنیکٹ کیا گیا، اور آدمی دور سے ایک اس کی رینج ہے، اس میں بیٹھا ہوا آواز دے رہا، پھونک مار رہا، وہاں سے آواز آ رہی۔ ایک جاہل کو تو آپ چوتیا بنا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں آواز خود سے آ رہی، لیکن حقیقت یہ کہ کنیکٹ کیا گیا اس کو۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور وہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں جو بھی سوالات ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، جب ان سوالات کو لے کر آپ بیٹھیں گے اور ساتھ ساتھ میں کتاب و سنت کو سامنے رکھیں گے، آپ کا ہر سوال آسان ہو جائے گا، آپ کا ہر سوال حل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ سنتی، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ آج لوگ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کہے کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے نام کے لیے، اپنے وطن کو بڑھانے کے لیے، ایک ذہنی عیاشی ہے۔ مصر جاتے ہیں، وہاں پر فرعون کی لاش کی تحقیق کرتے ہیں، کہے کے لیے؟ رب کو پانے کے لیے، رب کو تلاش کرنے کے لیے نہیں، ذہنی عیاشی ہے۔ اپنے وطن کا نام بڑھانے کے لیے 10-20 سال تک اس پہ ریسرچ اور تحقیق کریں گے، اس کو بنے گا۔ یہ ہماری یہ تحقیق ہے کہ ہم نے یہ پایا ہے۔ اما بھائی قرآن میں پہلے ہی کہا گیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اس جیسے نہ جانے کتنوں کو اللہ نے ہلاک کیا، یہ تو اللہ نے بچا دیا صرف اس لیے تاکہ نشانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کو ڈبوتے ہوئے اور اس بات کو محفوظ کیا قرآن میں، اور آج تم اس کو پڑھ رہے ہو، آج تفتیش کر رہے ہو، آج اس پہ ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر رہے ہیں، نجات دے رہے ہیں اس کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تمہارے بعد جو قوم آئے گی ملحد، اس کے لیے نشانی ہوگی۔ جب وہ اس پر ریسرچ تحقیق کریں گے، کہیں گے یہ ہمارا کمال ہے، بھائی تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت نے پہلے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ دنیا خود سے چل رہی، اور نہ یہ ہے کہ دنیا کو کوئی اور چلا رہا ہے، صرف اللہ چلا رہا ہے۔ اس لیے اسلام عیسائیت کی طرح ریسرچ اور تحقیق سے نہیں روکتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، دونوں گٹھی یہاں پہ سلجھا دی،
پہلا سوال یہ کہ عیسائیت میں ریسرچ سے تحقیق کرنا منع تھا، اسلام میں بھائی پڑھنے کو کہا گیا، پڑھو خوب پڑھو، اس کی پہلی وہی ہے اقرا، پڑھیے آپ جتنا من میں آئیے پڑھیے، ربک الذی خلق، لیکن پہلے اپنے رب کو مان لو کہ دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، پھر اس کے بعد میں جتنا دل کرے پڑھو، جتنا پڑھو گے اللہ ہی کے قریب آؤ گے، کہیں نہیں جاؤ گے، لیکن جب اللہ کو نہیں مانو گے تو کہاں چلے جاؤ گے؟ یہ تو جیسے ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پروفیسر دے دلیل دے دلیل لے دلیل، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے بیچارے ملحد ہو رہے ہیں، ایک جھوٹ کو 2 مرتبہ جھوٹ کھا گیا، 3 مرتبہ جھوٹ کھا گیا، 10 سال 20 سال 5 سال 6 سال 4 سال ایک کمرے میں بند، ایک پروفیسر ہے دلیلیں پیش کر رہے، دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، کبھی نہ کبھی تو مان ہی جائے گا آدمی کہ بھائی ہاں کوئی چلانے والا نہیں، چلو ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہے، دنیا کو اللہ چلانے والا۔ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو قرآن حل کرے گا، قرآن کے ماننے والے حل کریں گے، اس کے مبلغین حل کریں گے، بڑے بڑے داعی ہیں، بڑے بڑے دعات ہیں، ان سے اپنے سوالوں کو رکھیے، حل کریے ان سے اپنے مسائل کو، اپنے سوالوں کا جواب دیجیے، سوال ملے گا آپ کو، لیکن سوال ملے گا، اور دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں۔ آخر میں پھر یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہی اس کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، پہلے بھی چلا رہا تھا، آج بھی چلا رہا ہے اور آگے بھی چلائے گا، اسی رب کے کرنے سے ہوتا ہے، باقی کسی کے کرنے سے یا خود کے ہونے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہی کر رہے ہیں، رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔